یہ جنگ کسی ایک دن، کسی ایک میزائل یا کسی ایک بیان سے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ اس لمحے نے جنم لیا تھا جب سرد جنگ کے خاتمے کے بعد دنیا نے یہ گمان کر لیا تھا کہ طاقت کا دور ختم ہو چکا ہے، سرحدیں اب مستقل ہیں اور عالمی نظام اب اصولوں پر چلے گا۔ مگر مشرقی یورپ کی زمین پر آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس خوش فہمی کی اجتماعی قبر ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری تصادم دراصل دو ریاستوں کی جنگ نہیں، یہ دو تصورات کی لڑائی ہے۔ ایک تصور جو طاقت کو حق سمجھتا ہے اور دوسرا تصور جو بقا کو مزاحمت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جب ولادیمیر پیوٹن ماسکو میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اگر یوکرین امن نہیں چاہتا تو روس اپنے مقاصد طاقت کے ذریعے حاصل کرے گا، تو یہ محض ایک سخت بیان نہیں ہوتا، یہ دراصل اس ذہنیت کا اظہار ہے جو روسی ریاست کے اندر گہرائی تک سرایت کر چکی ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ وقت روس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے حق میں کام کر رہا ہے، کہ مغرب تھک رہا ہے، یوکرین کا انسانی، معاشی اور عسکری بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ ایک طویل جنگ آخر کار فیصلہ روس کے حق میں موڑ سکتی ہے۔ اسی بیان سے پہلے روسی ڈرونز اور میزائلوں کی بارش یوکرین کے شہروں پہ ہوئی تھی، اور یہ حملے محض فوجی اہداف تک محدود نہیں تھے بلکہ توانائی کے نظام، ریلوے نیٹ ورکس، شہری انفراسٹرکچر اور نفسیاتی استحکام سب کو نشانہ بنایا گیا۔ روس جانتا ہے کہ یوکرین کو میدان جنگ میں مکمل شکست دینا شاید ممکن نہ ہو، مگر اسے اندر سے کمزور کیا جا سکتا ہے، اسے تھکایا جا سکتا ہے، اس کی ریاستی مشینری کو مفلوج کیا جا سکتا ہے، اور یہی وہ حکمت عملی ہے جو اب کھل کر سامنے آ چکی۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، عالمی منظرنامے میں یوکرینی صدر زیلنسکی کا یہ کہنا ہے کہ روس جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایک شکوہ نہیں، ایک انتباہ ہے، وارننگ۔ وہ مغرب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس جنگ کو محض ایک علاقائی تنازع سمجھا تو اس کی قیمت آپ کو بعد میں کہیں زیادہ ادا کرنا پڑے گی۔ ولادیمیر زیلنسکی یہ جانتا ہے کہ یوکرین کی بقا اب صرف اس کے فوجیوں کے حوصلوں پر نہیں بلکہ امریکن کانگریس کے فیصلوں پر، یورپی یونین کی یونین پر جو پولیٹیکلی ہو، اور نیٹو کی اسٹریٹجک ترجیحات پر منحصر ہے۔ اس پس منظر میں زیلنسکی کا امریکہ جانا غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے وقت میں امریکہ جا رہے ہیں جب وائٹ ہاؤس میں ایک مختلف مزاج کی سیاست واپس آ چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ امریکہ کو آخر یوکرین پہ اتنا خرچ کیوں کرنا چاہیے، اور یہ سوال کہ یوکرین کے لیے خطرناک ہے کیونکہ اگر یہ جنگ اخلاقیات سے نکل کے صرف لاگت اور فائدے کے ترازو میں تولی جانے لگی تو یوکرین کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا پڑ سکتا ہے۔ روس اس صورتحال کو بخوبی سمجھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ پیوٹن کے الفاظ میں اب وہ اعتماد جھلکتا ہے جو ایک طویل کھیل کھیلنے والے کھلاڑی میں ہوتا ہے۔ روس نے اپنی معیشت کو جنگی معیشت میں ڈھال لیا ہے، اس کی دفاعی صنعت فل سکیل کے اوپر کام کر رہی ہے، اس نے پابندیوں کے باوجود تیل، گیس اور ہتھیاروں کی ترسیل کے متبادل راستے بنا لیے، اور اس نے اندرونی طور کے اوپر اس جنگ کو ایک قومی بیانیہ دے دیا۔ اب دوسری طرف یوکرین کو دیکھیں تو اس کی صورتحال مختلف ہے۔ یوکرین کی فوج بہادری سے لڑ رہی ہے، مگر اس کی سپلائی لائنز بیرونی امداد سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہر میزائل، ہر ٹینک، ہر ایئر ڈیفنس سسٹم ایک سیاسی فیصلے کا محتاج ہے۔ اگر واشنگٹن یا برسلز میں تاخیر ہوئی تو اس کی قیمت کیف کے محاذ پہ ادا کی جائے گی، اور یہی عدم توازن اس جنگ کو خطرناک بناتا ہے۔ میدان جنگ میں روسی دعوے اور یوکرینی تردید ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں۔ روس یہ کہتا ہے کہ اس نے ڈونیسک اور زیپوریزیا میں پیش رفت کی ہے، یوکرین کہتا ہے کہ شدید لڑائی جاری ہے اور کئی علاقے اب بھی ان کے کنٹرول میں۔ اس تضاد کے پیچھے ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس جنگ میں سچ خود ایک ہتھیار بن چکا ہے، معلومات کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تصاویر جو ہیں ان کو منتخب کیا جا رہا ہے، اور بیانیہ سازی ایک باقاعدہ عسکری حکمت عملی بن چکی ہے۔ یہ جنگ اب صرف توپوں اور ٹینکوں کی نہیں رہی، یہ اعصاب کی جنگ ہے، معیشتوں کی جنگ ہے، سیاسی برداشت کی جنگ ہے، اور یورپ میں توانائی کی قیمت، افراط زر، عوامی بے چینی، پولیٹیکل پریشر، یہ سب اسی جنگ کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ امریکہ میں یہ جنگ انتخابی سیاست کا حصہ بھی ہے، روس میں یہ ریاستی شناخت کا سوال بھی ہے۔ 4 سال بعد آج یہ سوال پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے کھڑا ہے کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ کیا یوکرین اپنی خود مختاری بچا پائے گا؟ کیا روس ایک نئی جغرافیائی حقیقت مسلط کر دے گا؟ کیا مغرب طویل عرصے تک یوکرین کا ساتھ دے پائے گا، یا کیا تھکن اور مفاد غالب آ جائے گا؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ اگر طاقت کے ذریعے سرحدیں بدلی جا سکتی ہیں تو پھر دنیا میں کون سا ملک محفوظ ہے؟ پیوٹن کا یہ کہنا کہ اگر امن نہیں تو طاقت، یہ دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ روس اس جنگ کو اب کسی سمجھوتے کے ذریعے ختم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔
ایک بات واضح ہے، ایک واضح لائن ہے جو کھینچ دی گئی ہے. دوسری طرف زیلنسکی امن کی بات کرتے ہیں، مگر ان کی امن کی تعریف وہ ہے جس میں یوکرین کی سرزمین محفوظ رہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں دونوں کے راستے الگ ہو جاتے ہیں. اب پچھلے دنوں میں کچھ خبریں آئیں کہ معاملہ تسلی و تشفی سے حل ہو جائے گا. یہ جنگ ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ عالمی نظام میں اخلاقیات اور طاقت کے درمیان کشمکش کبھی ختم نہیں ہوئی تھی. ہم نے صرف آنکھیں بند کر لی تھیں. آج یوکرین کی زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کل کو کسی اور خطے میں بھی ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ ایک خبر نہیں، یہ ایک سبق ہے، ایک انتباہ ہے، اور شاید ایک پیش گوئی بھی. ہاں، اس کو لڑا کس طریقے سے گیا اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. جب تاریخ اس دور کو لکھے گی تو شاید وہ یہ نہ پوچھے کہ کس نے پہلا میزائل داغا، بلکہ یہ ضرور پوچھے گی کہ فیصلہ کرنا تھا تو دنیا نے اس خاموشی کو ترجیح کیوں دی، اور دوسرا یہ کہ کیا یوکرین کو بلی کا بکرا بنایا گیا. یہی سوال اس جنگ کو خوفناک بناتا ہے اور فیصلہ کن بھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سننے والا سانس رو کے سنتا ہے، کیونکہ اندازہ یہ ہے کہ یہ کہانی ابھی شاید اپنے اصل باب میں داخل ہو رہی ہے. ایک مرحلہ آیا تھا جب یورپ کے سفارتی کمروں میں یہ بات کھلے عام ہونے لگی تھی کہ یوکرین شاید اپنے کچھ گنوائے ہوئے علاقے روس کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو جائے. اور یہ محض ایک افواہ نہیں تھی، بلکہ پس پردہ ہونے والی بات چیت تھی. تھکے ہوئے محاذ تھے، خالی ہوتے اسلحہ ڈپو تھے، مغربی دارالحکومتوں میں بڑھتی بے چینی تھی جو اس امکان کو حقیقت کے قریب لے آئی تھی. یوکرین کی صورتحال یہ تھی کہ محاذ لمبا ہو چکا تھا، انسانی نقصان ناقابل تلافی حد تک پہنچ چکا تھا، اور یورپی عوام اپنے رہنماؤں سے یہ سوال پوچھنے لگے تھے کہ آخر کب تک توانائی کی قیمتیں، مہنگائی اور ٹیکسز کا بوجھ اس جنگ کی نظر ہوتا رہے گا. اسی تناظر میں یہ تاثر مضبوط ہو رہا تھا کہ اگر یوکرین کچھ علاقہ اپنے اس کو دے دے اور رعایت دے دے اس میں تو شاید جنگ رک جائے. اور یہی وہ لمحہ تھا جسے یورپ کی اخلاقی اور سیاسی شکست کہا جا رہا تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے زور پہ حاصل کی گئی زمین کو تسلیم کر لیا جائے. یہ پرانی بات نہیں، کچھ دنوں کی. اسی مرحلے پہ روس بھی خود کو برتری کی پوزیشن میں محسوس کر رہا تھا. ماسکو کے اندر یہ سوچ پنپنے لگی تھی کہ وقت روس کے حق میں جا رہا ہے، مغرب تھک رہا ہے، یوکرین دباؤ میں ہے، اور اگر اسی رفتار سے پیش قدمی جاری رکھی گئی تو بغیر کسی بڑے سمجھوتے کے اپنے اہداف حاصل کر لیے جائیں گے. روسی عسکری قیادت اس جنگ کو ایک حسابی عمل کے طور پہ دیکھ رہی تھی، جس میں انسانی جانوں کی قیمت بھی ایک فگر بن چکی. یہی وہ بیک گراؤنڈ تھا جس میں یوکرین کے لیے علاقائی قربانی کا تصور پہلی بار سنجیدگی سے زیر بحث آیا، اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں تاریخ کا رخ بدلنے والا. پھر اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے جس نے اس پورے توازن کو ہلا کے رکھ دیا. روسی محاذ پہ غیر متوقع دھچکا لگتا ہے. ایک ایسا واقعہ جس نے واضح کیا کہ جنگ یک طرفہ کنٹرول میں نہیں ہے. ایک اعلیٰ سطح کا روسی جنرل جو ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ محض ایک عسکری نقصان نہیں تھا بلکہ ایک علامتی زلزلہ تھا. ایسے جنرلز میدان جنگ میں صرف احکامات دینے والے نہیں ہوتے، وہ جنرل اسٹریٹجی، رابطوں اور مورال کی علامت سمجھا جاتا تھا. اس کی ہلاکت کا مطلب یہ پیغام تھا کہ مخالف فریق نہ صرف دفاع کر رہا ہے بلکہ درست انفارمیشن، درست وقت اور درست ٹارگٹ کے ساتھ وار کرنے کی صلاحیت پھر سے گین کر رہا ہے. اس واقعے کے بعد روسی عسکری نظام کے اندر خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی اطمینان کی نہیں، احتساب کی تھی. کمانڈ چین پہ سوال اٹھنے لگے، سیکیورٹی پروٹوکول پہ ریویو ہونے لگا، اور یہ احساس گہرا ہو گیا کہ یوکرین اب محض مغربی ہتھیاروں کا محتاج فریق نہیں رہا بلکہ ایک سیکھتا ہوا، ڈھلتا ہوا اور جواب دینے کی صلاحیت رکھنے والا دشمن بن چکا ہے. یہی وہ لمحہ تھا جب روسی برتری کے بیانیے میں پہلی بار دراڑ نمایاں ہوئی. اسی کے ساتھ یوکرین کے اندر بھی ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ دیکھنے کو ملا ہے، جو قیادت اور عوام چند ہفتے تک پہلے تک علاقائی قربانی کو ایک تلخ مگر ممکنہ راستہ سمجھ رہے تھے، وہ اب اسے شکست تسلیم کرنے کے مترادف سمجھنے لگے. انہیں یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اگر اس مرحلے پہ جھک گئے تو نہ صرف زمین جائے گی بلکہ ریاست کی روح مجروح ہو جائے گی. یہی وہ موڑ ہے جہاں یوکرین نے دوبارہ سخت موقف اپنانا، اور یورپ نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر آج یوکرین کو قربانی پر مجبور کیا گیا تو کل یہی منطق کسی اور ملک پہ لاگو ہو جائے گی. یہاں سے یورپ کی پوزیشن بھی بدلنے لگی. جو جنگ کل تک بوجھ سمجھی جا رہی تھی وہ دوبارہ اصولوں کی جنگ بننے لگی. اسلحے کی فراہمی میں اب تیزی آئے گی، سفارتی لہجہ سخت ہوگا، اور یہ پیغام دیا جانے لگے گا کہ سرحدوں کو طاقت سے بدلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. روسی جنرل کی ہلاکت نے اس بیانیے کو عملی شکل دے دی ہے کہ روس ناقابل شکست نہیں، اور یہی احساس یوکرین کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے کافی ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ایک وقت میں یوکرین کا علاقہ دینے پر آمادہ ہونا دراصل تھکن کی علامت تھا، اور جب حالات نے کروٹ بدلی کہ روس کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس کی قیادت کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے،
اور اس کے دعووں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو وہ تمام سفارتی فارمولے جو رعایت پہ مبنی تھے خود بخود کمزور پڑ گئے، اور یہی وہ جواب ہے اس سوال کا کہ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جنگ نے ایک نیا موڑ لینا ہے، یورپ نے اپنی شکست کا تصور واپس لینا ہے، یوکرین نے فیصلہ کرنا ہے کہ زمین کا سودا وقتی سکون دے سکتا ہے مگر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے غلامی لکھ دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ جنگ محض توپ و تفنگ سے نکل کے فیصلے ارادے اور اعصاب کی جنگ بنے گی۔ اب یہ فیصلہ کن موڑ ہے، کیا یہاں سے روس پیچھے ہٹے گا جو اس وقت بین الاقوامی منظرنامے میں کہا جا رہا ہے کہ روس کے ساتھ پیچ اپ ہو جائے گا، یا پھر روس بدلہ لینے کی مکمل ٹھانے گا اور یوکرین پس پردہ چلنے والی چیزوں پہ آمادگی کا اظہار کرے گا، یا پھر ایک نئی کامیابی کو اپنی بدلے کی چاہ میں دوبارہ تبدیل کرے گا؟ وقت بتائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔